اچھا ڈاکٹر بخاری، آپ کی طرف ہم آتے ہیں۔ رمضان کا ظاہر ایک سماجی پہلو بھی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہم اپنے دسترخوان میں بھی غرباء کو، محتاجوں کو شامل کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑے وسیع پیمانے پر اس کا اہتمام بھی ہونے لگا ہے۔ شہر میں مختلف مقامات پر ایک عمومی دسترخوان لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مقدس مقامات پر بھی اس کا اہتمام ملتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کسی کو افطار کروانے کی کوئی شرائط، کوئی آداب بھی ہیں جن کا ذکر ہے اور جسے ہمیں ملحوظ خاطر بہرحال رکھنا چاہیے؟ جی، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آج کل ہمیں ہر جگہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اجتماعیت ہی اسلام کا مقصود ہے، ایسا ہی، اور اسے مکمل نظم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی عمل کے پیچھے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بالکل، تو دیکھیے کہ اخلاص میں اور ریاکاری میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اب وہ ریاکاری ہے یا اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا تو میرا رب بھی راضی ہوگا، جناب رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، میرا رب گناہ بھی معاف فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ریاکاری ہوگی تو تلاوت بھی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ شہادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو لہذا یہاں آداب بھی ہیں، یہاں شرائط بھی ہیں۔ رسول اکرم نے اس کی فضیلت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لا یزمع بعدہ حتی یدخل الجنہ، کہ اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اس کی پیاس بجھائے گا اور اس کی پیاس مٹائے گا، تو میرا رب اس کے بدلے میں اسے میرے حوض سے پانی عطا فرمائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو میرے رسول نے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی ہے کہ براہ راست جنت مل جائے گی۔ لہٰذا اس میں اخلاص، للہیت، کیونکہ یہ تو قرآن کا واضح فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب تک ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ابھی ہم صبر کی بات کر رہے تھے، اب قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح صبر کی ساری اقسام بیان فرمائی ہیں، اب یہ تو لگتا ہے یہ انسان کے بس سے باہر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا رب اجر بھی تو کتنا بڑا عطا فرمائے گا نا اگر آپ صابر بن جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، جنت بھی پیچھے رہ گئی، غر و قصور بھی پیچھے رہ گئے، باغات بھی، غلمان بھی، نعمتیں بھی، حوض کوثر، یہ سب کچھ پیچھے ہے۔ میرا رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی سنگت عطا فرمائے گا، اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو مریدین عرض کرتے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ آپ فرماتے قرآن کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس لمحے میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں وہ اسی لمحے مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ عارفین نے تو یہاں تک فرمایا کہ پہلے وہ یاد کرتا ہے پھر تمہیں یاد کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ اخلاص، للہیت، قربت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل خیر ہے ظاہری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے روایت کرتا حدیث مبارکہ، آقا نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو سب سے بنیادی شرط اور ادب کسی بھی عمل کا، اور بطور خاص جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں اخلاص لازم ہے۔ اخلاص نہیں ہوگا، میری یہ بھی جرت نہیں پھر بھی کہ میں یہ کہہ سکوں وہ قبول نہیں ہوگا، وہ تو بے نیاز ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ نے تو یہاں تک عرض کر دیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اب بھی اگر تم معاف کرنا چاہے تو تیرے بندے ہیں، میری جرت نہیں ہے تیری بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ حضرت انس نے عرض کیا تھا آقا جناب عیسیٰ روح اللہ نے عرض کر دیا مولا چاہے تو معاف کر چاہے عذاب دے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری ساری امت کو بخشش نصیب نہیں ہو جائے گی۔ لہذا اخلاص پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا رب پاکیزہ اور حلال چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب ویحب الطیب، وہ خود بھی طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، خبیث اور ردی چیزوں کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ لہذا افطار کروانے کا اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے، لیکن رشوت کے پیسے سے اور کمیشن کے پیسے سے اور رزق حرام سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں، ان سے اگر آپ افطار کروائیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق تو وہ قبول نہیں ہوگا۔
باقی میرا رب بے نیاز ہے، وہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لہذا حلال اور پاکیزہ رزق سے انتظام کرنا ہے، کیونکہ میرا رب خود کھلانے والا ہے، رب نے کھانا تو نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو وہ رازق بھی نہیں، وہ رزاق ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو وہ حلال پسند کرتا ہے۔ اب یہ کہاں فرمایا گیا ہے کہ آپ بوفے لگا دیجئے، آپ 100 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے لگا دیجئے؟ جناب مولا کائنات نے اور جناب زہرا نے جب وہ یتیم اسیر اور مسکین مانگنے آئے تھے تو آپ نے کتنے انواع و اقسام کے کھانے عطا فرمائے تھے؟ جو سامنے تھا آپ نے وہی عطا کر دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو لِوَجْهِ اللَّهِ جو بھی آپ کام کریں گے وہ قبول ہوگا، اور سادگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس میں للہیت اور خلوص ہونا چاہیے، میرا رب قبول فرمائے گا، اور بروز محشر اپنے رسول کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی تو فرمایا گیا نا کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور آپ نے ارشاد فرمایا علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ بھی پورا گلاس نہیں ہے نا تو تھوڑے سے دودھ میں پانی ملا کے اسے لسی بنا لیجیے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا قبلہ کہ وہ کچی لسی ہے نا، اگر آپ وہ بھی خلوص کے ساتھ پلائیں گے تو میرا رب اس کے بدلے میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کھجور کھلا دیجئے تو ہو سکتا ہے وہ ایک کھجور کے بدلے میں جو خلوص والی کھجور ہے اس کے بدلے میں پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے، اور اگر آپ پہاڑ کے برابر کھانے کھلا رہے ہیں خلوص ہی نہیں ہے تو پھر کھجور کے برابر بھی شاید وہ ہے۔ سب کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ افطاری روزے داروں کی ہو۔ بہت اکثریت افطار پارٹیوں میں وہ آتے ہیں جن کا روزے سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور رکھتے بھی وہی ہیں جن کا نہیں ہوتا۔